بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو اور میں ہوں ذوالفقار بیر. ناظرین, آپ نے ایک جملہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ دوستی کے رشتے کھیلوں کے ناطے. یہ بڑا مشہور جملہ ہے, لیکن اب یہ کہیں پس منظر میں چلا گیا ہے. نہ وہ دوستیاں رہی ہیں نہ وہ ناطے رہے ہیں. کھیل کمزور ہوتے گئے, اسپتال جو ہے وہ بھرتے گئے. یعنی جس طرح گراؤنڈ ویران ہوئے, اسی طرح لوگوں کی جو صحت ہے, خاص طور پر جو بچے ہیں ان کی صحت بھی متاثر ہوئی. موبائل نے اس کھیلوں کی جگہ لے لی اور ہر لڑکے کے ہاتھ میں بجائے اس کے کہ بلہ نظر آتا, اس نے موبائل ہی اٹھایا ہوتا ہے. اور یہ پورے پاکستان, پوری دنیا میں یہ کلچر بن کر رہ گیا ہے. خاص طور پر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر حالات کچھ اس طرح کے ہی ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہمارے اسکولز اور کالجز ہوا کرتے تھے کہ جو کھیلوں کی نرسریاں تھے, یہاں سے بچے اٹھ کر وہ قومی ٹیم تک پہنچتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ نرسریاں کمزور ہو گئیں اور وہ ٹیمیں بھی کمزور ہوتی گئیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں کھیلوں پر ایک زوال سا نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. امید کی ایک کرن کہیں نہ کہیں وہ جلتی نظر آتی ہے, بس آپ نے ذرا توجہ دینی ہوتی ہے. اس وقت یہ امید کی جو کرن ہے وہ چکوال شہر میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 میں چل رہی ہے. وہاں پر جو ٹیمیں ہیں, خاص طور پر میں کرکٹ ٹیم کا ذکر کروں گا کہ جس طرح وہ آگے بڑھ رہی ہے, جس طرح کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہے, اور خاص طور پر 2013 سے لے کر اب تک ضلع ٹاپ کر رہی ہے. نہ صرف ضلع ٹاپ کیا بلکہ اس دوران انہوں نے ڈویژن بھی جیتا. اور اب تازہ ترین خبر بھی یہ آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ مارکہ مارا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں جہاں وسائل کی بڑی کمی ہے, جہاں کوئی توجہ نہیں دیتا, جہاں والدین کی صرف اور صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچے اس کے نمبر لے کر آئیں, کلاس میں فرسٹ آئیں, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بچہ کھیل کیا رہا ہے, اس کی صحت کہاں جا رہی ہے. لیکن جب سرپرستی ہو رہی ہو, جب ادارے کا سربراہ توجہ دے, جب کھیلوں کا جو کوچ ہے وہ پوری طرح بچوں کے ساتھ جڑ کر ان پر محنت کرے, تو پھر رزلٹ آنا فطری امر ہے. تو آج ہم ذکر کریں گے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 کا کہ جہاں کی ٹیم نے ٹاپ کیا ہے, اور ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو دعوت دی, ان کو مدعو کیا, اور میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. تعارف کروائے دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انوار الحق شاہ صاحب. محکمہ تعلیم میں کے مختلف اہم عہدوں پر وہ کام کر چکے ہیں اور آج کل پرنسپل ہیں اسکول کے. آپ کو سر بہت بہت مبارکباد اور بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں. دوسری شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہے, سینئر ٹیچر ہیں جناب عارف صدیقی صاحب. یہ اس ٹیم کے کوچ ہیں, یعنی 2013 میں ان کو یہ اضافی ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے سپورٹس کی طرح اور بالخصوص جو کرکٹ ہے اس کو دیکھنا ہے. پھر یہ ذمہ داری انہوں نے نہ صرف لی بلکہ نبھائی بھی, اور وہ کر دکھایا جو بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعنی 2013 سے اب تک مسلسل یہ اسکول وہ ٹاپ پر رہا, ضلع اس نے ٹاپ کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس کے پیچھے جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈی این اے میں سپورٹس اور اس سے محبت وہ موجود ہے. پروفیسر یاسین صدیقی صاحب کو کون نہیں جانتا. وہ جس طرح ماہر تعلیم تھے, اسی طرح وہ سپورٹس کے ساتھ بھی بڑی محبت رکھتے تھے, پوری زندگی اس کے ساتھ جڑے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہی ایک جذبہ, یہی ایک قوت اولاد میں بھی منتقل کی, اور عارف صدیقی صاحب ان کے صاحبزادہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. عارف صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے, اور میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی انوار الحق شاہ صاحب سے. انوار صاحب, پھر ایک دفعہ مبارکباد, اور ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے. آپ نے ایسا کیا گھول کے پلایا اپنی ٹیم کو, کیا ایسے وسائل دیے کہ یہ ممکن ہوا؟ میر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا کہ جس پہ ہم اپنی بات جو ہے وہ عوام الناس تک اور بچوں کے والدین تک وہ پہنچا سکیں. جہاں تک وسائل مہیا کرنے کی بات ہے تو اس میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں وسائل نہیں ہوتے. تو ہم نے محدود وسائل میں ایک پیشن تھا. میں
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں خود بھی کرکٹ کے ساتھ میری اپنی جی وابستگی جی بالکل بالکل. کھیل کے میدان سے کھیلوں سے ایک اپنا شغف. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بوائز نمبر 1 کو جو اساتذہ کرام ملے ہیں وہ نہایت محنتی اور نہایت اس حوالے سے کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو ہم نصابی سرگرمیوں کا ان کو سرپرستی دیتے ہیں تو اس میں وہ بہت اہم اور وائٹل رول ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پہ میں یہاں پہ عارف صدیقی صاحب کا اگر یہ ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو ان کی ایک لامتناہی سلسلہ ہے ان کی ان کاوشوں کا اور ان اوصاف کا کہ یہ ایک کافی عرصے سے کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور نہایت ہی محدود وسائل زیادہ تر یہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں پیسے. اور بچے بھی ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ نہایت ہی کم آمدن والے بچے، والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اسکولس تو صرف ان سے پر اسٹوڈنٹ 20 روپے وصول کرتا ہے. تو والدین بھی افورڈ نہیں کر سکتے. کرکٹ آپ کو پتہ ہے بیٹ گیند اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ نہایت کاسٹلی اور نہایت گراں ہیں. اور گرانی کے اس دور میں جہاں پہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے والدین کے لیے، تو ایسے حالات اور واقعات میں یہ خاص طور پہ صدیقی صاحب کو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بچے پہلے ٹیلنٹ کو اکٹھا کرتے ہیں. پھر آپ کے ہمارے پاس جو ایک اور المیہ ہے کہ بوائز نمبر 1 کے پاس اپنا گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. تو وہ بچے بھی ہم کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد ہم ان بچوں کو اسلامیہ اسکول کے گراؤنڈ میں لے کے جاتے ہیں تو سر وہاں پہ ان کی کوچنگ کرتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں اپنے گلی محلوں میں کھیل کے آتے ہیں تو زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ بچوں کو جاتا ہے اور ساتھ عارف صدیقی صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی بہت کاوشیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. عارف صدیقی صاحب کی بہت کاوشیں ہیں اور ناظرین جس طرح آپ سن رہے ہیں پرنسپل صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی گرہ سے بھی خرچ کر رہے ہیں. بس یہ فرق ہے. اسی فرق کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر انہوں نے ڈویژن ٹاپ کر لیا ہے. کہاں ایک کلچر اور ہوتا ہے کہ فنڈز آتے ہیں اور لوگ خورد برد کر لیتے ہیں، اور کہاں یہ ایک کام ہو رہا ہے کہ اپنی گرہ سے اپنی جیب سے نکال کر بچوں پر خرچ کیا جا رہا ہے. ویسے اس کے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ جہاں ایک طرف فنڈز کی ریل پہ رہتی ہے، جہاں ایک شعبے وہ ہیں کہ کوئی کمی نہیں، وہاں سب سے اہم شعبہ سپورٹس کا، اور وہ بھی جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن کیا کیا جائے، یہ حالات ہمارے سامنے وہ چل رہے ہیں اور جو صورتحال موجود ہے اس میں شاید یہ چلتے رہے. عارف صدیقی صاحب، یہ جس طرح ہمارے سامنے یہ سارا منظرنامہ ہے یہ انہونی سی ہے. جب مجھے پتہ چلا کہ ٹیم نے ٹاپ کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، خوشی بھی ہوئی لیکن ساتھ حیرت زیادہ ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا. تو آپ ہی بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا. ایک تو ذوالفقار میر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور ایک بات آپ نے پروگرام کے شروع میں بیان کی، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جی آپ کے ڈی این اے میں وراثتی جو آپ کو ایک اسپورٹس مین شپ ملی ہوئی ہے. تو آپ میرے والد صاحب کو بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ وہ چکوال ہسٹری کے پہلے ماؤنٹینئر کلائمبر اور ہائیکر رہے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کی ہائیکنگ بھی وہ ارینج کرتے رہے ہیں، تو وہ مجھے ساتھ رکھتے تھے. بالکل. ایک تو ان کی یہ تربیت شامل حال ہے، اور پھر وہ اس وقت بھی اپنی جیب سے کافی کچھ خرچ کر دیتے تھے، اور کبھی انہوں نے اس بات کو جو ہے یعنی یہ چیز بھی خرچ کرنے والی بھی آپ کو ورثے میں ملی ہے. جی ملی ہوئی ہے. تو اس لیے شروع سے ہی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں سینئر صحافی کے طور پہ، آپ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، مجھ سے بہتر آپ ان کو جانتے ہیں. وہاں سے یہ چیز جب انہوں نے 2013 میں مجھے ذمہ داری سونپی ڈاکٹر عابد کیانی صاحب نے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ اب مجھے ایک موقع ملا ہے کہ جس طرح میرے والد صاحب نے کھیلوں کے میدان میں بہت زیادہ یا بہت بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو کرکٹ میرے حوالے کی گئی ہے، تو کیوں نہ میں بھی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کے لیے وقت بھی دوں، اور جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے کی، اور اس کا رزلٹ آج آپ کے سامنے ہے کہ 11 سال سے مسلسل ہم ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ ٹاپ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کرکٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ، اور ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے کہ یا تو پوائنٹس پہ ہو نا پھر تو ہم کہیں گے جی ہم ٹاپ کر رہے ہیں، کہ ناک آؤٹ سسٹم ہے، ایک میچ ہار گئے تو آپ ٹورنامنٹ سے باہر ہیں. اور 11 سال مسلسل اس طرح سے آپ کم سے کم دیکھ لیں کہ ڈسٹرکٹ ٹاپ کر رہے ہیں. اور پھر 2015 میں ہم نے 38 سال بعد
مسلم ہائر سیکنڈری اسکول راولپنڈی کو ہرا کر ڈویژنل چیمپئن شپ جیتی 38 سال بعد. اچھا صدیقی صاحب، بالکل نو ڈاؤٹ، میں خود کرکٹر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مسلسل جیتنا یہ تقریباً کرکٹ میں ناممکن ہے. آپ کہیں نہ کہیں جا کے وہ کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے اور آپ کی اچھی بھلی ٹیم وہ ہار جاتی ہے، بھلے کافی تیاری بھی ہو. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو پسند کیا ہے. جہاں تک ریزلٹس کا تعلق ہے بڑا حوصلہ افزا ہے، لیکن کوئی اور بھی آیا آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کو شاباش دینے، آپ کے اس کام کو سراہنے؟ نہیں، آج تک کبھی کسی نے اس طرح کی جو ہے نا کوئی بات نہیں کی. اور میں صحیح آپ کو بتاؤں، آپ خود سپورٹس مین ہیں جی، کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ چکوال میں اس چیز کی بہت ہی کمی ہے کہ لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ خود ماشاءاللہ اتنے بڑے کرکٹر رہے ہیں، آل راؤنڈر رہے ہیں، میں تو آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، میں نے آپ کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آپ کے ساتھ 1-2 میچز میں نے کلر کار میں کھیلی بھی. یاد ہے، مجھے یاد ہے. تو دیکھ لیں ذوالفقار میر صاحب آپ خود کہ ڈسٹرکٹ میں ہمارے کتنا جو ہے نا وہ کھیلوں کے جو جتنا بھی پروگرام ہے کتنا سپورٹ کیا جاتا ہے. میرے خیال میں تو مجھے تو کوئی اتنا زیادہ نظر نہیں آتا. تو اور آپ لوگوں کی میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑی کوشش ہے کہ اس کے باوجود آپ اتنا عرصہ کھیلتے رہے ہیں اور گیمز کو لے کر چلے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہارڈ بال کتنا کہاں پہ ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی بہت مشکل ہو گیا ہے. جبکہ پنڈی میں نے آپ کو بتایا لاہور میں کافی ایسے اسٹیڈیم ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے اکیڈمیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ وہ اگر دیکھا جائے کہ چکوال میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. یقین کریں ہمارے فاسٹ بالر ہیں قاسم، آپ ان کی بالنگ دیکھیں اور ان کے اگر آپ اکیڈمی میں داخلہ دلوا دیں کسی میں، یقین کریں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کی ٹیم تک رسائی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور اس سلسلے میں بھی جو بھی معاونت ہو سکتی ہے وہ ضرور کی جائے گی. یہاں اکیڈمی بھی موجود ہے، وہاں پر بھی وہ انشاءاللہ رابطہ ہوگا. ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آج یہ پروگرام بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہیرے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے، ان شخصیات کی حوصلہ افزائی بھی بڑی ضروری ہے کہ جو ان ہیرو کو پالش کر کے آگے لے کر جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جس طرح صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی نہ ہونا یہ ہمارا سمجھ لے قومی المیہ ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جائے لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں، میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جن کے پاس وسائل کی بہت کمیاں گراؤنڈ تک نہیں ہے، اور ان کا مقابلہ ان ٹیموں کے ساتھ تھا کہ جن کے اپنے گراؤنڈ ہے، اپنی اکیڈمیوں میں وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوچز جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وسائل موجود ہیں، لیکن پھر انہوں نے وہ کام کر دکھایا جس کے لیے ابھی تک وہ میرے خیال میں وہ ٹیم اور ان کا کوچ حیران ہوگا. شاہ صاحب، ایک طرف جس طرح کی صورتحال اب بنی ہوئی ہے کرکٹ کے حوالے سے تو ماشاءاللہ زبردست رزلٹ آ گیا، دیگر اور گیمز جو سکولز کے بچے کھیلتے ہیں وہاں پر بھی کوئی صورتحال بہتر ہے یا کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ میں جب سے نمبر 1 کو میں نے جوائن کیا ہے تو میری اٹ موسٹ کوشش ہے کہ ہم تمام کھیلوں میں بھرپور شرکت کریں. تو اس وقت ڈسٹرکٹ ہم ونر ہیں ٹگ آف وار کے، رسا کشی کے. فٹ بال میں ہم ڈسٹرکٹ ونر ہیں. مصوری میں، پینٹنگ میں ہم ونر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بیڈمنٹن میں بھی ڈسٹرکٹ ونر ہیں. اور اس کے ساتھ علمی ادبی جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں نعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ملی نغمہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے بچے فرسٹ سیکنڈ ہیں. اور اردو اور انگلش اسپیچ میں بھی ہمارا بچہ فرسٹ ہے. تو انشاءاللہ 20 تاریخ کو ہم اپنی ٹیم لے کے فٹ بال کی جیلم جا رہے ہیں. تو وہاں چیمپئن شپ کا وہاں پہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے تبلیغ الاسلام کے ساتھ ماشاءاللہ جیلم میں. تو 20 تاریخ کو آج وہ ہم ان کے بچوں کے کاغذات وغیرہ تصویریں وغیرہ مکمل کر کے بھی میں وہاں سے آپ کے پاس آیا ہوں. تو وہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہمارا اسکواڈ تیار ہے. انشاءاللہ ہم فٹ بال کا وہ کھیلیں گے میچ اپنا ڈویژن لیول کا. اور رسا کشی میں ہم دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. یہ پرسوں ہمارا میچ تھا. ڈویژن لیول ڈسٹرکٹ ہم ونر تھے. تو ہمارا پہلا میچ جو تھا وہ گجر خان والوں کے ساتھ تھا، وہ ہم نے جیتا تھا. تو سیمی فائنل جو تھا ہمارا وہ تھا اٹک والوں کے ساتھ، اور فائنل ہمارا تھا وہ جیلم والوں کے ساتھ تھا جس میں ہم رنر اپ تھے. تو الحمدللہ ہم رسا کشی میں بھی ڈویژن میں سیکنڈ ہیں.
بالکل ٹھیک ہے جی، بڑی زبردست جو ہے وہ تفصیلات ہیں، سن کر خوشی ہوئی کہ نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر اور جو کھیل ہیں اس میں بھی گورنمنٹ جو بوائز ہائی سکول نمبر 1 چکوال ہے وہ نمایاں ہیں اور بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چکوال چیمبر آف کامرس ہو یا دیگر مخیر شخصیات ہیں، ان کو ضرور سرپرستی کرنی چاہیے. ان بچوں کو اون کریں، ان کی سرپرستی کریں تو ذرا سی سرپرستی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس تھوڑا سا نم چاہیے. یہ ٹیلنٹ تو موجود ہے، یہ بغیر کسی سہولت کے، بغیر کسی سرپرستی کے اگر اس طرح یہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو سرپرستی حاصل ہو جائے تو یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. صدیقی صاحب، ابھی آپ نے ایک بالر کا ذکر کیا، بڑا ٹیلنٹڈ ہے. کو اور ایسے لڑکے بھی آپ کو نظر آئے کہ جن کو اگر بہتر کوچ مل جائیں، اکیڈمیاں مل جائیں اور وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو ذوالفقار میر صاحب میں 2013 سے دیکھ رہا ہوں اور یقین کریں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. کہاں تک میری رسائی ہو کہ جتنی بھی ٹیمیں میں نے ابھی تک اپنی جو ہے وہ سربراہی میں بنائی ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چکوال کی، یقین کریں کہ انتہا کے اچھے بیٹسمین، انتہا کے اچھے بالر ملے تو ہم مسلسل جیت رہے ہیں نا 11 سال سے ڈسٹرکٹ. اور پنڈی ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 2015 میں جیتے ہیں، 2016 کے رنر اپ ہیں اور 2013 کے بھی رنر اپ ہیں ہم. اچھا، 2013 سے تو ہم متواتر جیت رہے ہیں نا ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے. اور 2021 کے رنر اپ ہیں. اچھا. اور 2023 کے پھر اللہ نے کرم کیا چیمپئن بن گئے. تو اس دوران اگر میرے پاس کوئی وسائل ہوتے، میری کوئی رسائی ہوتی، تو ایسے ایسے اسپنرز اور فاسٹ بالر تھے جو ماشاءاللہ امید مجھے ان سے اتنی تھی کہ یہ اگر انہیں اکیڈمیز دی جائیں اور ان کی پراپر پالش کیا جائے، کوچنگ کی جائے ان کی، انشاءاللہ ان میں سے چند ایک بچے ایسے ہیں کہ جو پاکستان کی ٹیم میں انشاءاللہ رسائی حاصل کریں گے. بڑی بات ہے. اس وقت سب سے بڑی کمی اگر پاکستان ٹیم میں دیکھی جا رہی ہے تو وہ آف سپنر کی ہے. سپن کا اٹیک کبھی پاکستان کے پاس بڑا بیسٹ ہوا کرتا تھا اور بہت اچھے نامی گرامی ورلڈ کلاس سپنر پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوتے تھے. لیکن اب فاسٹ بالر تو اچھے موجود ہیں لیکن سپن اٹیک ہمارا ختم ہو کر رہ گیا ہے. پارٹ ٹائمر ہمیں وہ نظر آتے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا، ان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. جیسا صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسکول کی ٹیم میں اگر اچھے سپنر موجود ہیں، ان کی سرپرستی کی جائے، ان کی بہتر کوچنگ کی جائے، ان کو پالش کیا جائے، ان کو ایسے لڑکوں کے ساتھ، ایسے پلیس کے ساتھ کھلایا جائے کہ جو اچھی ٹیکنیک رکھتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ بچے وہ آگے نہ بڑھے. اچھا صدیقی صاحب، اس طرح جس قسم کی صورتحال اب بنی ہوئی ہے اور یہ ساری لڑکوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ ان کو جن ٹیموں کے ساتھ آپ کے مقابلے ہوئے، میں ضلع کی بات کر رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی کوئی اسکول میں ایسے بچے موجود ہیں تو آپ کے، ہم پلہ تو خیر اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ مسلسل جیت رہے ہیں، تو رنر اپ یہاں پر زیادہ تر کون سی ٹیم ہے، کس اسکول کی؟ رنر اپ جو ہے زیادہ تر تلگنگ کی ٹیمز میں سے کوئی نہ کوئی ٹیم ہوتی ہے ہر سال. اچھا. یعنی کہ اگر چند سال سے پیچھے علاوہ آ رہا تھا ہائی اسکول، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پچنن بھی آتا رہا ہے یہاں پہ. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کے 1-2 اور ہائی اسکول ہیں، ان کی ٹیمیں آتی ہیں. لیکن رنر اپ ہمیشہ جو ہے تلگنگ سے ہوتی ہے ٹیم. تلگنگ میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جو کوچز ہیں کافی محنت کراتے ہیں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ تھوڑا سا میں بہت زیادہ صحیح، آپ کو اپنی تعریف کرتے ہوئے انسان اچھا نہیں لگتا کہ تھوڑا سا میرا خون میں شامل ہے یہ کرکٹ. تو میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے اور میں بچوں سے انشاءاللہ یہ پہلی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میچ شروع ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دعا کریں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور میں بھی ساتھ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں. واہ واہ واہ. تو پھر ہم میچ کھیلتے ہیں. اور یقین یہ بچوں سے کبھی ملاقات ہوگی کہ جو ہی ہم 2023 کا فائنل جیتے ہیں فتح جنگ نمبر ہائی اسکول اٹک سے، تو تمام ٹیم سجدے میں چلی گئی. اور وہاں دیکھنے والے حیران تھے کہ یار یہ میچ جو ہے پاکستان اور انڈیا کا ہو رہا ہے یا اسکول لیولز کا ہو رہا ہے. کہ بچوں میں اتنا جو ہے وہ شوق ہے، اتنا جذبہ ہے، اتنی لگن ہے کہ اتنی خوشی ہے کہ یہ جیت گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ بجا لا رہے ہیں.
बहुत बड़ी बात है। और ये तरबियत भी है, ये आप अपने बच्चों को तरबियत दे रहे होते हैं कि अल्लाह पर जब आप यकीन रखेंगे तो कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनेंगी, आप कामयाब ठहरेंगे। और इसमें ये जिस तरह मेहनत है वो अपनी जगह रहेगी, जो मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको उसका सिला ज़रूर देता है। लेकिन जब आप किसी गेम में भी अल्लाह का नाम लेकर उतरते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके उतरते हैं, तो फिर तो आप समझ लें कि एक गैबी ताकत भी आपके साथ हो जाती है। तो ये तो आपने सिद्दीकी साहब असल बात बता दी है कि आपकी टीम को ये बिल्कुल एज हासिल था। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे सिद्दीकी साहब पूछूंगा कि एक तो चले सरपरस्ती तो नहीं मिल पा रही, अब आपने ये डिवीजन टॉप किया है, बहुत बड़ा कारनामा है जी। कोई इनामात भी मिलते हैं या सिर्फ तारीफ ही होती है? मैं तो बोर्ड वालों को उस दिन भी अर्ज किया था, वहाँ पे ग्राउंड में भी मैंने कहा है, उन्होंने सिर्फ हमें मेडल्स दिए हैं। अच्छा, वहाँ पे राजा ताहिर साहब थे जो उनके मेन ऑर्गेनाइज़र थे बोर्ड की तरफ से, बोर्ड के मेंबरान भी थे। मैंने उन्हें कहा कि यार कम से कम एक विनिंग टीम को ट्रॉफी तो आप दे दें। कहते नहीं बस ये मेडल्स ही हमारे पास हैं। मैंने कहा यार ये ज़्यादती करते हैं आप लोग कि इतना बड़ा हम टूर्नामेंट जीत कर जा रहे हैं और कोई हमारे पास ट्रॉफी नहीं है आपकी तरफ से। तो बस ये फिर आपके सामने तमाम हालात देख लें आप। चले जी, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ है। खुशी पहले ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह वहाँ हौसला अफजाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम वादा करते हैं जी कि एक बड़ी ट्रॉफ़ी आपके लिए वो ज़रूर पेश करेंगे, बच्चों को पेश करेंगे, स्कूल जाके आपको इंशाल्लाह वो ट्रॉफ़ी, ताकि यादगार रहे। तो वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ यादगार नहीं होता कि बच्चों की हौसला अफजाई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम जारी है, लेकिन हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से हम लौटेंगे तो उस कैप्टन को आप सामने देखेंगे कि जिसकी क़यादत में टीम ने ये फतह हासिल की है। उनसे डिटेल लेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और फिर फाइनल में क्या हुआ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुफ्तगू, और आज की इस नशिस्त में हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल के हवाले से बात कर रहे हैं, जिनकी टीम ने डिवीजन टॉप किया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने नाज़रीन गुजारिश की थी कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ उस टीम के कैप्टन मौजूद होंगे, शमून शाहिद, वो अब बराजमान है जी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और माशाल्लाह जिस तरह आपने परफॉर्म किया, आप पूरे चकवाल का फ़ख्र है। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सफ़र शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, कामयाबियों का जो सफ़र है, उसकी ज़रा मुख्तसर सी दास्तान बताइएगा कि पहला मैच आप किसके साथ खेले, कैसे जीते और फिर आगे कैसे बढ़े? जी, सबसे पहले तो मैं अपने कोच का शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे प्रिंसिपल का अनवारुल हक शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ दी। तो बताता चलूँ कि सबसे पहला मैच हमारा डीपीएस वालों के साथ था। तो उस दिन हमारे जो प्रिंसिपल है उन्होंने और कोच साहब ने बताया था कि आपने और जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि डीपीएस इन्होंने बताया था कि ये प्राइवेट है, इनसे आपने लाजमी जीतना है। तो फिर हमने कहा हम खूब अपनी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इनसे हम लाजमी जीतेंगे। तो पहला हमारा मैच डीपीएस था, तो हमने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन का टारगेट दिया। तो हमारी माशाल्लाह, मैं बॉलिंग की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी और इस वजह से उनको हमने 125 पे ऑल आउट कर दिया था। ठीक हो गया। तो हम पहला मैच यहाँ से जीत गए थे। दूसरा मैच हमारा नंबर 2 वालों के साथ था, गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ नंबर 2 के साथ। वो भी चकवाल की टीम थी। तो उनकी माशाल्लाह से काफ़ी हैवी टीम थी। तो हमने कहा हम भी खूब मेहनत करेंगे। तो हम अपने वालिदैन की दुआओं के साथ और स्कूल के बच्चों की दुआओं के साथ, उस्ताद कराम की दुआओं के साथ मैदान में उतरे। तो हमने अपनी खूब मेहनत की और उन्होंने हमें वो मैच, बहुत हमारा सनसी खैर मुकाबला था। अच्छा। वो मैच हमारा बहुत फंसा था। उन्होंने हमें पहले बैटिंग करते हुए 168 रन का टारगेट दिया। अच्छा। जिसमें हमारे शुरू में ओपनर भी अच्छे खेले हैं, लेकिन दरमियान में हमारी लगातार विकेट्स गिर चुकी थी। फिर विकेट्स पे मैं ही मौजूद था और हमारे जो सर ने आपको बताया था कि हमारे जो फास्ट बॉलर थे मोहम्मद कासिम, वो बहुत अच्छे बॉलर थे, तो वही मौजूद थे। तो 11 बॉलों पे 8 स्कोर चाहिए थे। कितने ओवर के मैच हैं? ये T20 था। T20 T20 था।
تو 11 بالوں پہ 8 سکور چاہیے تھے اور وکٹ بھی آخری رہ گئی تھی. اچھا تو میں نے اس کو, میں کیونکہ کیپٹن تھا, میں نے اس کو کہا قاسم کو کہ آرام سے 11 بالیں 8 سکور ہے, سنگل ڈبل بھی کیا تو ہم جیت جائیں گے, تو آرام سے کھیلنا ہے. تو اسی وجہ سے وہ آتا گیا تو اس نے شاٹ ماری ہے, ٹاس بال میں لیا, وہ 4 ہو گیا. وہاں سے ہمیں تھوڑا اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے. اس وجہ سے پھر وکٹ پہ میں آیا ہوں. میں نے آرام سے بال پہ نظر آ کے, کیونکہ مجھے پتا تھا آخری وکٹ ہے, میں ہٹ کروں گا تو ہماری وکٹ گر جائے گی اور ہم یہاں سے باہر ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے پھر میں نے آرام سے سنگل ڈبل کر کے آخری پھر میچ ہم نے جتوا دیا تھا. فائنل یہاں کس کے ساتھ تھا؟ فائنل ہمارا تلاگانگ ملکوال کے ساتھ تھا. وہ ہمارا بہت اچھا میچ ہوا تھا. وہاں پہ بھی ہمارے اوپنر چلے تھے. وہاں پہ اصل میں اوپنر ہمارے پہلے پاور پلے میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی ہمارے مڈل آرڈر بیٹس مین نے ہمت نہیں آ رہی, پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انہیں 175 کا ٹارگٹ درکار کیا تھا. تو پھر ہماری بالنگ ماشاءاللہ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسپنرز کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے, کہ انہوں نے بہت اچھی بالنگ کرائی تھی اور انہیں پہ بہت جلدی ہم نے آؤٹ کر کے اور یہ ہم ڈسٹرکٹ اپنے نام کر لیا. پھر ڈویژن میں پہنچ گئے. ڈویژن میں سب سے پہلے میچ کس کے ساتھ تھا؟ ڈویژن میں بتاتا چلوں کہ ہمارا سب سے پہلا میچ تھا ٹیکسلا کے ساتھ. اچھا, وہاں پہ کچھ ڈر تھا, کچھ خوف, کچھ ڈرے ہوئے تھے؟ نہیں, ہم گھبرائے ہوئے تو نہیں تھے خیر تھے, بس ہم نے کہا جو ہوا دیکھا جائے گا, ایک ٹیم نے ہارنا ہے اور ایک ٹیم نے جیتنا ہے, ہم اپنی خوب محنت کریں گے, جو ہوا دیکھا جائے گا. تو وہاں پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے ہمارا 12 اووروں کا میچ لگایا تھا. تو ہم ٹیکسلا والوں نے پہلے بیٹنگ کی تھی, ٹاس ہم جیتے تھے, تو انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں 98 کا ٹارگٹ دیا تھا 12 اووروں میں. ماشاءاللہ ہمارے اوپنر چلے تھے, وہی ہمارے آدھا سکور لے گئے تھے, لیکن پھر وہ آؤٹ ہو گئے تھے. تو پھر ہمارے مڈل آرڈر بیٹس مین نے, ہم نے 8 اووروں میں یہ ٹارگٹ اپنا پورا کر لیا تھا. تو جس کی وجہ سے ہم پھر سیمی فائنل میں کوالیفائی کر گئے تھے. ہمارا سیمی فائنل میچ آ گیا تھا جیلم کے ساتھ. تو اس وجہ سے جیلم کے ساتھ ہمارا یہ تھا کہ سر نے ہمیں بتایا کہ ان کے پچھلے سال کا ان سے بدلہ لینا ہے. تو ہم نے کہا ہم بھرپور پچھلے سال ان سے آپ ہارے تھے. جی, تو بھرپور کوشش کریں گے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا ان کو ہم لازمی رہیں گے. تو جیلم کا بھی پہلے انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور انہوں نے ہمیں وہی پچھلے میچ کا ٹارگٹ دیا تھا 12 اووروں میں, انہوں نے بھی ہمیں 98 کا ٹارگٹ دیا تھا. وہ بھی ہم نے آرام سے چیز کر لیا تھا. تو اسی وجہ سے ہم بہت خوش ہوئے کہ ہم نے فائنل تک رسائی حاصل کی, فائنل میں پہنچ چلے جی, فائنل پہنچ گئے. ناظرین بڑی بات ہے, یہ کامیابیوں کا سفر ہے, اور اس میں جس طرح آسانی سے انہوں نے بیان کر دیا ہے, اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی پہلے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت سی شخصیات سرپرستی کرتے ہیں اور پھر آپ محنت کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. اور کرکٹ تو کھیل ہی ایسا ہے, اس میں مسلسل آپ کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے, مسلسل آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تبھی آپ دوسری ٹیم کو مات دے سکتے ہیں. ذرا سے آپ سست ہوئے تو سمجھ لیں آپ کی جو شکست ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. فائنل مرحلہ آ گیا. بڑی بڑے کھلاڑی جو ہیں, ورلڈ لیول کے کھلاڑی ہیں, ان سے بھی آپ پوچھیں تو فائنل میں جا کے وہ تھوڑے نروس ضرور ہو جاتے ہیں. اور بالخصوص آپ راولپنڈی کے ایک بڑے گراؤنڈ میں تھے, اور وہاں پر کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا, اور لڑکوں سے آپ کی کیا بات ہوئی, جو آپ کی ٹیم ہے انہوں نے کیا آپس میں بات کی, اور جو وہاں کوچ موجود تھے انہوں نے آپ کو کیا ہدایت دی؟ ہمارا فائنل میں ہماری ٹیم کے, میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہم بہت پیچھے سے محنت کر کے آئے اور ہم فائنل تک رسائی حاصل کیا. اب یہ ہمارا لاسٹ میچ ہے, اس میں ہم نے خوب محنت کرنی ہے, اور انشاءاللہ آپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چکوال کا اور اپنے شہر چکوال کا نام فخر سے بلند کرنا ہے. تو ہم نے بہت محنت کی, اور ہمارے کوچ صاحب سر عارف صدیقی صاحب ہیں, انہوں نے بھی ہمیں یہی سمجھایا ہے. تو پھر ہم گراؤنڈ میں اتر گئے تھے, اور پھر ان کی ماشاءاللہ سے بالنگ بہت ان کی ٹائٹ تھی, لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی. ہم نے کہا ہے خیر ہے, بالنگ ٹائٹ ہے تو کچھ نہیں, ہمت رکھیں گے, ہمت کرے انسان تو کیا کچھ کر نہیں کر سکتا. تو ہمارے اوپنر شروع میں آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن مڈل آرڈر بیٹس مین نے ہمارے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے 91 کا ٹارگٹ انہیں دے دیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا ہیں, آپ کون سی پوزیشن پہ کھیلتے ہیں؟
جی میں وکٹ کیپر ہوں اپنی ٹیم اچھا. کا اور بیٹسمین ہوں. اچھا. میں تھرڈ ڈاؤن پہ بیٹنگ کرتا ہوں. اچھا اچھا, تو بیٹنگ چلی ہے اس پورے اس میں یا صرف آپ کیپٹن رہے ہیں؟ نہیں جی جی بیٹنگ آئی تھی میری تو بیٹنگ چلی بھی تھی اور اچھا پرفارم کیا. جی اچھا وکٹ اور کیپر. کون سے پلیئر ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں اور ڈویژن میں بھی جا کے اچھی پرفارمنس دی ہے؟ ہمارا جو سب سے پہلے میں بتاتے چلوں ہمارا اوپنر ہے جمال خان. ہم پہ اس پہ ہماری بہت امید ہوتی تھی کہ اگر وہ چل جائے تو ہمارے وہ 10 اووروں میں 200 تک رن وہ چل جائے تو شاید افریدی نہ جمال نے کمال دکھایا ہے جی. وہ اس نے ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. اس نے 20 بالوں پہ 72 سکور بنائے تھے. تو اس وجہ سے اور ہمارا ایک اور بھی بیٹسمین ہے سیمی فائنل جس نے جتایا عبد الوہاب. ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کھیلا ہے. اور ہمارا اوپنر اس کے ساتھ جاتا ہے دانیال محمد دانیال. وہ بھی اچھا بیٹسمین ہے. فائنل میں دیکھا جائے کہ جس کی اچھی پرفارمنس تھی وہ تھا نعیم خان. اس نے ماشاءاللہ باؤنڈریز لگائی تھی جس کی وجہ سے ہمارا سکور 90 کی طرف جا پہنچا تھا. تو یہ لو سکور میچ رہا ہے, وکٹ کچھ سخت تھی کیا تھا, اتنے زیادہ رنز کیوں نہیں بنے وہاں پہ؟ اصل میں دیکھا جائے تو ہر بندے کی اپنے گراؤنڈ میں پریکٹس ہوم گراؤنڈ ہو تو پھر بندے کا ذہن بیٹھا ہوتا ہے. وہاں پہ وکٹ بھی ماشاءاللہ اچھا تھا. اور اصل میں وہاں پہ گراسی گراؤنڈ تھا تو ہم پہلی بار وہاں پہ کھیلے تھے گراس گراؤنڈ میں. تو اس وجہ سے وہاں پہ وکٹ ٹائٹ تھا. بالنگ وکٹ تھا تبھی ہم نے بھی ان کو 40. چلے بڑا اچھا ہو گیا, آپ نے اپنے آواز پر بھی قابو رکھا, ان کو ہرا بھی دیا. جب آخری وکٹ گری ان کی مخالف ٹیم کی تو اس کو کیسے اپنی فتح کو کیسے سیلیبریٹ کیا؟ ہم نے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. ہم سجدے میں گئے کیونکہ اللہ کا ہم نے دعائیں کا صلہ ہے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باقی صحیح سیلیبریٹ کیا. ان کا بھی اللہ کو کیا نعرے شعرے لگائے, بتایا کہ ہم چکوالی ہیں. جی ہم نے بہت نعرے لگائے. ہمارے سر بھی بہت خوش ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے ہیڈ ماسٹر ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ان کو کال کی کہ ہم ڈویژن جیت گئے ہیں. تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی. ہم نے ان کا غرور توڑا ہے. چلے بڑی اچھی بات ہے جی. بالکل ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے. اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ خبریں سب تک پہنچیں گی. سب کو خوشی ہوئی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیابیوں کا سفر آپ کا نہ صرف اسکول بلکہ آگے بھی اسی طرح چلتا رہے. پرنسپل صاحب, آپ نے بھی یہ ساری داستان سنی ہے, یہ داستان ہی ہے. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں بچے نے بھی اور ساری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے. یہ تو چلیں سارا سلسلہ ہمارے سامنے آ گیا. اسپورٹس کے حوالے سے بھی بڑی کامیابیاں سمیٹی جا رہی ہیں. کچھ تعلیم کے حوالے سے بھی بتائیں کہ جس طرح اسپورٹس میں آپ آگے جا رہے ہیں تعلیم میں بھی یہ آپ کا اسکول اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ اس میں مجھے اس پہ اطمینان ہے. اور اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرے پاس نہایت ہی تجربہ کار محنتی اساتذہ کرام کی ایک ٹیم موجود ہے. ٹھیک. اور اپنی تعداد کے لحاظ سے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چکوال جو ہے یہ پورے ڈسٹرکٹ میں نمایاں ہے. اس وقت ہمارے پاس 1700 پلس بچے جو ہیں وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور میں ذاتی طور پہ صرف اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ سفید کاغذوں پہ لکھے ہوئے جو کالے لفظ ہیں یہی بچوں کو رٹانے ہیں. میری کاوش ہوتی ہے کہ کردار سازی اور اس کے ساتھ ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس کیا جائے. یہ اسپورٹس کی طرف جو زیادہ توجہ دینی ہے یا اس پہ فوکس کرنا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بچے کی جو شخصیت ہے اس کی گرومنگ صحیح ہو سکے. ایسے جو چیز ہم کتابوں میں 10 سال پڑھاتے رہیں میرا خیال ہے وہ اتنی یوزفل نہیں ہو سکتی جو کہ ایک میچ کھیلنے سے یا گراؤنڈ میں جانے سے جو بچہ لرننگ کرتا ہے. رزلٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو نمبر 1 جو ہے وہ نمایاں ہے اپنی تعداد کے لحاظ سے اور اپنے رزلٹس کے لحاظ سے. یہ ڈسٹرکٹ چکوال کا ایک منفرد اسکول ہے. بالکل. زیادہ تر بچے ہمارے پاس وہی آتے ہیں جو کہ محدود وسائل لوور مڈل اور مڈل کلاس والدین کے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. اور اگر ہم اسے چکوال کے کسی بھی پرائیویٹ کسی بھی اچھے ادارے کے ساتھ ہم اس کا بڑے فخر کے ساتھ ہم اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. میں میر صاحب آپ کو ایک بات جو کہ اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ چکوال کے جتنے بھی اچھے اسکول ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ 10th میں جو اپنے بچے اپیئر کرواتے ہیں میکسیمم اگر کوئی بچے اپیئر کرواتا ہے تو وہ 50 کے قریب بچے ہوتے ہیں. اچھا. 20 22 16 17 18 اس سے اوپر کسی کے پاس اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک. ہم
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 550 بچہ جو ہے وہ 10th میں اپیئر کراتے ہیں. ماشاء اللہ. 600 بچہ ہمارا تقریباً 9th میں اپیئر ہوتا ہے. اور اس دفعہ بھی ہمارے 78 بچے جو تھے وہ A+ تھے. اچھا. اور 69 بچے جو تھے وہ ہمارے A گریڈ میں تھے. جس بچے کے میکسیمم نمبر تھے وہ 1071 تھے, 1071. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا بچہ تھا اس کے بھی 1071 ہی تھے. اچھا اچھا 71. اور یہ جو رزلٹس ہیں یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اساتذہ کرام اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم یہ رونا نہیں روتے کہ جی بچے زیادہ ہیں, کمرے کم ہیں, نہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کم ہیں, حالانکہ سٹاف کی کمی ہے, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم بہترین رزلٹ دے رہے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال بھی میں ساتھ ساتھ دیتا چلوں کہ ابھی میرے ساتھ میرے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے کرکٹ کا کیپٹن. اب دیکھیں کھلاڑیوں کے بارے میں یہ اکثر یہ تاثر یہ ہوتا ہے یہ کھلنڈرے ہوتے ہیں, کھلاڑی جو کھیلوں میں ہوتے ہیں جو میدانوں میں ہوتے ہیں وہ, لیکن اس کی گفتگو سن کے یہ اس بات کی بھی غمازی کرتی ہے کہ وہاں پہ صرف کھیل پہ ہی نہیں ہے, پڑھائی پہ اور بچے کی جو گرومنگ ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اساتذہ کرام اس پہ بھی فوکس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. بچوں پہ نظر آنا چاہیے اور بچوں میں اصل میں جو ان کی شخصیت میں استاد نظر آتا ہے جس کے زیر تربیت ہوتے ہیں. والدین کا اثر تو ہوتا ہی ہوتا ہے بچے پہ, لیکن اس سے بھی زیادہ اساتذہ کا اثر ہوتا ہے. اگر وہ اچھا بول رہے ہیں, اچھا ان کا کردار ہے, تو اس میں زیادہ کریڈٹ اساتذہ کا ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ بھلے گلہ نہ کریں, آپ بھلے یہ بات نہ کریں کہ کوئی مسائل نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ادارہ اتنا بڑا ہے, اتنی آپ کے پاس بچے ہیں, مسائل کچھ نہ کچھ تو ہوں گے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہو جائیں تو آپ کی کارکردگی اس سے آگے جا سکتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ آپ کے ذہن میں؟ ہمارے پاس مسائل جیسے آپ نے کہا کہ حکومتی ادارے جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ انحطاط کا اور زوال کا وہ شکار ہیں, لیکن ہمارے پاس نئی بلڈنگ بننے سے کافی بہتری آئی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں 4 سے 5 نئے کلاس روم مل جائیں تو ہم بہت سے بچوں کو داخلے سے انکار کرتے ہیں. اگر وہ ہمیں فیسلٹی مل جائے تو ہم اس کو بہت اچھے انداز میں ہم مینج کر سکتے ہیں, تاکہ کوئی بچہ بھی یا ایسے والدین جن کی خواہش ہے کہ ان کا بچہ وائز نمبر 1 میں آئے تو ہم کسی بچے کو انکار نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب ایک چیز آپ کے سامنے بھی ہے, ضلع چکوالی کی میں بات کر لیتا ہوں کہ جتنے سرکاری اسکول ہیں لگ بھگ اتنے ہی پرائیویٹ اسکول بھی وہ یہاں چل رہے ہیں نجی شعبے کے اس میں. اور ایک جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ شاید سرکاری اسکولوں میں اتنا معیار تعلیم نہیں ہے یا اتنی توجہ نہیں دی جاتی. میں ایک تقابلی جائزے کی اگر بات کروں کہ ایک طرف سرکار کا اسکول ہے اور ایک طرف کوئی نجی شعبے کا بڑا اسکول ہے, تو اس میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اس بات میں کوئی یعنی کہ ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس کو ہم مبالغہ کہہ سکیں یا ایگزیجریشن کہہ سکیں, لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کا دائی ہوں کہ جس اسکول میں بیٹھا ہوں یہ ڈسٹرکٹ چکوال کا نمبر 1 نام کے حساب سے نہیں ہے, اپنے کام کے حساب سے بھی نمبر 1 ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو آپ کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں کہ اپنے رزلٹ کے حوالے سے. اب سپورٹس کو ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس سب کے پاس ایک جیسے وسائل ہیں. اگر گورنمنٹ سیکٹر دیکھنی ہے تو اگر پرائیویٹ کو دیکھنا ہے تو ان کے وسائل ہم سے بھی زیادہ ہیں. اب جس طرح ہمارے کیپٹن یہ بات کر رہے تھے کہ جب DPS کے ساتھ ان کا میچ تھا تو میرا بڑا فوکس تھا. میں نے کہا یار آپ کوشش کرنا, میں خود 2 دفعہ گراؤنڈ میں گیا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا ان بچوں کو اسپیشل بلایا ہے, کیپٹن کو بلایا ہے, اپنے کھلاڑیوں کو بلایا ہے. میں نے کہا یار کہ DPS سے نہ ہار جانا, کہ یہ نہ ہو کہ ان کے یہ جائے کہ یہ گورنمنٹ کے بچے ہیں اور یہ نابل, کیونکہ وہاں پہ ساری ایلیٹ کلاس پڑھتی ہے. ان کے بچے پڑھتے ہیں, وکیلوں کے بچے پڑھتے ہیں, پولیس آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں, باقی جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹ ہیں ان کے بچے وہاں پہ ہیں. تو ان کے مقابلے میں ہمارے بچوں کا تھا تو ان کے جو ٹریک سوٹ, ان کی کٹس دیکھیں تو میں نے کہا آپ نے ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہونا, آپ نے اپنے ٹیلنٹ پہ اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے, انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.
शायद शबून आपको भी एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ सिद्दीकी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे इदारे हैं और हम बिल्कुल वसाइल की कमी मौजूद है, ज़िक्र भी करते रहते हैं, और ज़िक्र इसलिए करते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए। आप ये मसाइल हल कर देंगे तो जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन इन वसाइल में रहते हुए भी अगर दिलचस्पी ली जाए, सरपरस्ती की जाए, मेहनत हो, तो फिर ये रिज़ल्ट आप दे सकते हैं जिसका आज आपने तस्करा सुना है। यानी ग्राउंड मौजूद नहीं है लेकिन टीम है कि वो डिवीज़न टॉप कर गई है। इसी तरह बहुत से मसाइल के बावजूद जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, A+ ग्रेड ले रहे हैं और निजी शोबे के साथ टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि जो कम्युनिटी है उसको ये अपने इदारे ऑन करने पड़ेंगे, इनके साथ करीबी राब्ता भी रखना पड़ेगा। कोई हर्ज नहीं कि हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं कभी कभार स्कूल का चक्कर लगा लिया करें, अगर उन्हें मौका मिले तो ये न सिर्फ इबादत है बल्कि उनकी ज़िम्मेदारियों में भी है। अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दे रखा है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन इदारों की सरपरस्ती के लिए भी एक इम्तिहान के तौर पर शायद उनके पास ये दौलत मौजूद है। अगर वो सुरखरू होना चाहते हैं तो ऐसे इदारों पर ख़र्च करें, ऐसे इदारों की सरपरस्ती करें, तो फिर दीन दुनिया ये दोनों हासिल हो जाते हैं। बस तरजीहात का फ़र्क है। तो आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि जिस तरह एक मौका बना है, तालीम तो अपनी जगह, तालीमी सफ़र जारी है, लेकिन साथ साथ खेलों में ये जो एक अच्छी खबर थी, तो हमने सोचा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक इसकी पूरी डिटेल पहुँचाएँ। यकीनी तौर पर आपको ये सारी तफसीलात जानकर बहुत खुशी हुई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।